امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ ہو کے آیا بغداد میں. آپ نے اپنے خادم سے فرمایا لے ایک انہ لے آ بغداد کے چوک میں جامع مسجد کے پاس ایک انے کی دال لے آ. سستائی کے زمانے تھے. 3-4 ریڑیاں جیسے ریلوے لائن کے پاس، اسٹیشن کے پاس، سٹاپ پر، اڈے پر لوگوں کی راہ گزر کے پاس ریڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. ابھی آم کا ریٹ 200-250 روپے، شام کو 250 روپے کے 2 کلو، 250 روپے کے بھائی 2.5 کلو. یہ آواز لگے گی. ساتھ والا کہے گا 3 کلو، اس کے ساتھ والا کہے گا 4 کلو، میرا بک جائے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دال لینے کے لیے بھیجا. 3-4 ریڈی والے پاس کھڑے تھے. ایک کہنے لگا ایک آنے کا 1 چمچہ ملے گا، دوسرا کہنے لگا 2 ملیں گے، تیسرا کہنے لگا 3 ملیں گے، چوتھا کہنے لگا 4 ملیں گے. اللہ اکبر. میرے عزیزو، خادم کو لالچ آ گیا. کہنے لگا آج تو انگلیوں سے دال چاٹیں گے، چمچے سے کھاویں گے. کہنے لگا حضرت جی ایک آنے کے جا 4 چمچے ملے، وہاں سے دال لے کے آ گیا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دال رکھی، پیالہ کنارے تک بھرا ہوا تھا. آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا اللہ اکبر. لینے والے کو بھلیکا ہو گیا یا دینے والے کو کوئی بات بھول گئی. کنا جی نا کمپٹیشن چل رہا تھا. ایک کہہ رہا تھا ایک آنے کا 1، دوسرا کہہ رہا تھا 2، تیسرا کہہ رہا تھا 3، چوتھا کہہ رہا تھا ایک آنے کے 4 چمچے. میں اس سے لے کے آیا جس نے ایک آنے کے 4 چمچے دیے. فرمایا کل تو ایک آنے کا 1 چمچہ لے کے آیا تھا، آج 4 کیسے دے دیے؟ لگتا ہے میرے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچا کے یہ مال خرید کے لایا. جا یہ میرے پر بھی حرام اور تیرے پر بھی حرام ہے. جا یہ مال واپس کر اور کہ ایک آنے کا 1 چمچہ دے دے. وہ میرے عزیزو خادم ریڈی والے کے پاس گیا. انہوں نے کہا وقت کے امام نے یوں کہہ دیا. کہا جا وقت کے امام کو کہہ دے میں نے نقصان نہیں پہنچایا، میں نے تو اپنی خوشی سے دے دیا. فرمایا رب اکبر کی قسم اسے گھر کی دہلیز پار نہیں ہونے دوں گا. جا بغداد کی جامع مسجد کے پاس جا کر اعلان کر دے. احمد بن حنبل کو بھوک لگی تھی. احمد بن حنبل نے اپنے خادم سے کہا تھا ایک آنے کی دال لے آ. وہ مسلمانوں میں کمپٹیشن چل رہا تھا. ایک آنے کے 2، 3، 4 چمچے بک رہے تھے. میرا خادم اس دکان سے مال لے کے آیا جہاں ایک آنے کے 4 چمچے ملے. یہ دال کے 3 چمچے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچا کے لے کے آیا. احمد بن حنبل اعلان کرتا ہے او بغداد کے غریبوں فقیروں آؤ، امام احمد بن حنبل کی طرف سے صدقہ لے جاؤ. خادم کہنے لگا رات عشاء کی نماز کے بعد میں نے اعلان کیا، فجر کی نماز کے بعد دن نکل آیا، وہ دال والا پیالہ لینے کے لیے کوئی یتیم بھی نہ آیا. یہ وہی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جنہیں خواب میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا ہے. 100 مرتبہ. آج میرے عزیزو ریڑی والے کا نظام علیحدہ، گوشت والے کا نظام علیحدہ. جہاں آنکھ پھری، جہاں گاہ کو باتوں میں لگایا، ڈنڈی مارنے میں دیر نہیں کی. کپڑے والے نے بھی کسر نہ چھوڑی. سب کی بات نہیں کرتا، سودے والے نے کسر نہ چھوڑی. اللہ اکبر. پھر پرچی بھیج کے دعا کر رہے مولوی صاحب دعا کرو اللہ مجھے مدینے کی حاضری مل جائے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں جھولی میں ڈال کے لائے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں رکھ دی کہ کملی والے آپ کھجوریں نوش فرمائیے. آپ نے فرمایا بلال میں مدینے کی مارکیٹ میں گیا تھا، مجھے کہیں ایسے کھجوریں نہیں لے کے آئی. باہر سے کوئی آیا، کوئی تاجر لے کے آیا کہ نہیں جی آج تو میں اپنی کاریگری دکھا کے آیا، میں تو ہنر مندی عقل مندی دکھا کے آیا. آپ نے فرمایا بلال کیا؟ فرمایا آوازیں لگ رہی تھی کھجوریں لے لو، کھجوریں لے لو. میں نے ایک دکاندار سے، چھاپڑی فروش سے، ایک ریڈی والے سے میں نے کھجوریں لے لی. وہ کھجوریں جب میں نے لے لی تو اس میں چھوٹی بڑی خام حال سارا دے دیا. میں نے کھری کھری اپنے پاس رکھ لی. جتنی چھوٹی خام مال تھا میں نے ساری واپس کر کے نویل اس سے لے لی، اچھی لے لی. آپ نے یوں کر کے کھجوروں کو دھکیل دیا. آپ نے فرمایا بلال تو بھی نہ کھا، مجھے نہ کھلا. یہ جو کھجوروں کا سودا کر کے آیا یا سراسر سود کا سودا کر کے آیا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سود کیسے ہو گیا؟ فرمایا میں تجھے محمدی طریقہ بتلاؤں مسلمانوں کی خرید و فروخت کا. میں تجھے طریقہ بتلاؤں. پہلے تو نے کھجوریں لے لی، اس نے پیسے ان کھجوروں کے لے لیے. جو تجھے پسند آئی وہ نکال لیتا، جو تجھے پسند نہیں تھی وہ اس کو بیچ دیتا. اس کے جتنے پیسے ملتے پھر اس سے دوسری کھجوریں لے کے آتا. بلال میں تجھے بھی کھلاتا، میں محمد حسن کو بھی کھلاتا اور خود بھی وہ کھجوریں کھاتا.
یا تو یہ ریڈی والا بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا. اللہ اکبر. میرے تیرے جیسا دکان پہ چلا گیا, رانا جی آ گئے, مولوی جی آ گئے, ماشاءاللہ حکم فرماؤ, دیکھو جی ماشاءاللہ کیسا مال پڑا ہے, اجی کیا بھاؤ ہے, اجی آپ سے کیا بھاؤ کرنا, یہ تو ریڈی آپ کی ہے. اللہ اکبر. ایک سارا دل دہاڑی کرنے والا, تگاری اٹھانے والا, اللہ اکبر, ساتھ مایوس بچوں کا, غریب بچوں کا باپ کھڑا تھا. وہ دیکھنے لگا حاجی صاحب کا کردار ایسا, رانا صاحب ملک صاحب کا کردار ایسا, اتنی گفتگو کے اندر شائستگی اور پیار ہے. اللہ اکبر. اپنا سمجھ کے مال دے رہے. جب میرے جیسے نے مال لے لیا تو کہا حضرت جی تھیلے, آپ پریشان نہ ہو, گرمی میں تھیلا کہاں لے کے جاؤ گے, ابھی میرا بچہ ہے, میں تھیلا بھجوا دوں گا. اجی پیسے کتنے, اجی چھوڑو جی, آج میری طرف سے کھا لو, کرتے ہیں نا بھائی, آج میری طرف سے کھا لو. او نہیں, تیرے پیسے میری جیب میں کل آ جائیں گے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, اللہ غنی. تھوڑی دیر میں وہ حاجی صاحب سامان لے کے چلے گئے. ایک غریب کھڑا تھا, کہو بھائی میں نے 4 کلو نہیں لینا, میں نے 5 کلو نہیں لینا, مجھے 1 کلو دے دے. 8 دن ہو گئے. میرے بچے کہتے ابا آم کب لائے گا. کبھی تنخواہ دیہڑی ملتی ہے, گھی ہے تو چینی کوئی نہیں, چینی ہے تو گھی کوئی نہیں. آج پیسے جوڑ کر آج میرے پاس اللہ اکبر 1 کلو آم کے پیسے بچے. جب اٹھا کر دائیں بائیں میرے عزیزو داغی مال, عجیب مال دے دیا. اس نے یوں کر کے ہاتھ پہ رکھا, کہنے لگا مالک تیری بے نیازی نے, تیری بے نیازی کیسی, ایسوں کو بھی تو جھولیاں بھر کے عطا فرماتا ہے. جو بندہ اپنے نام پہ لے کے گیا اسے ایسے دیا, اور جو بندہ تیرے نام پہ لے کے گیا اسے ایسا دے دیا. دیکھ اللہ تیری کیسی بے نیازی. کیا چل نہیں رہا بازاروں کے اندر؟ جھوٹ پر مبنی, کہتے جھوٹ نہ بولو, قسم نہ اٹھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بیچنے پر قسم اٹھانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. کیا چیز, ایک چیز کل کی باسی ہے, اسے تازہ کہہ کر اپنے ایمان کو کمزور کرنے کی اور نیکیوں کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟